مرحبا بكم يا إخوتي وأخواتي في الله، هل أنتم بخير؟ اليوم سأقدم أمامكم الدرس حول التعليم حول الدراسة. نعم، هل فهمت؟ یعنی آج ہم آپ کو جو سبق پڑھائیں گے وہ پڑھائی کے اسٹڈی کے متعلق ہے۔ اس میں وہ جملے پڑھائیں گے جو آپ عام طور پر کلاس میں استعمال کرتے ہیں اور زیادہ تر استاد جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا جو ہے پہلا جملہ ہے، اس کو بھی ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو ہم کنز العربی پیج پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کو لائک کریں، فالو کریں اور شیئر کریں۔ جی، پہلا جملہ ہے اقرأ الدرس۔ اقرأ یعنی تم پڑھو، الدرس سبق کو، تم سبق کو پڑھو۔ یہ اقرأ الدرس، تم سبق کو پڑھو، ٹھیک ہے؟ سبق پڑھو۔ اب اس کی انگلش کیا ہوگی؟ ریڈ دا لیسن۔ ریڈ دا لیسن، ریڈ پڑھو، دا لیسن سبق کو، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں دوسرا جملہ حضر الدرس، سبق کو تیار کرو، ٹھیک ہے؟ استاد ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سبق تیار کرو، استاد ہے اس نے کہنا ہے، سامنے طالب علم بیٹھا ہے تو اس کو کس طرح کہے گا؟ حضر الدرس، حضر تیار کرو، الدرس سبق، ٹھیک ہے؟ سبق تیار کرو۔ انگلش کس طرح ہوگی؟ پریپیئر، پریپیئر دا لیسن۔ پریپیئر مطلب تیار کرو، دا لیسن سبق کو۔ اگلا جملہ ہے ذاکر الدرس، سبق کو یاد کرو۔ ذاکر یاد کرو، الدرس سبق کو، ٹھیک ہے؟ سبق کو یاد کرو۔ انگلش کس طرح ہوگی؟ میمورائز دا لیسن یا اسٹڈی دا لیسن، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ ہے ہمارا جو سبق کا پہلا پیج۔ تو لہٰذا اس کے بارے میں آپ کو بتانا تھا اقرأ الدرس حضر الدرس ذاکر الدرس، یعنی را کے نیچے زیر یہاں، را کے نیچے زیر یہاں، حمزہ کے نیچے زیر اس وجہ سے آئی کہ جب اس ساکن لفظ کو آگے کہیں دوسرے کلمے کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کو کسرہ یعنی زیر دیتے ہیں، اس وجہ سے امر کا آخر جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے، جب اس کو آگے ملائیں گے تو وہ کسرہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ آئیے چلتے ہیں اگلے سبق کی طرف۔ راجع الدرس، اگلا جملہ ہے راجع الدرس، تم سبق کو دہراؤ۔ سامنے آپ کے اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے، آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں بیٹا سبق دہراؤ، کس طرح کہیں گے؟ راجع الدرس، راجع تم دہراؤ، الدرس سبق کو، ٹھیک ہے؟ سبق دہراؤ۔ انگلش ہوگی ریوائز دا لیسن، ریوائز دا لیسن، سبق دہراؤ۔ اگلا جملہ ہے اکتب الواجب المنزلیہ، اکتب الواجب المنزلیہ، اکتب تم لکھو، واجب المنزلیہ ہوم ورک، گھر کا کام، ٹھیک ہے؟ گھر کا کام ہوم ورک لکھیں۔ انگلش ہوگی رائٹ دا ہوم ورک، رائٹ لکھو، دا ہوم ورک گھر کا کام، ٹھیک ہے؟ انتبہ، یہاں پر یہ ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ غلطی سے جو ہے وہ پیش لگ رہی ہے، لہذا یہ ساکن۔ انتبہ توجہ دو، للدرس سبق پر، انتبہ للدرس سبق پر توجہ دو، ٹھیک ہے؟ سبق پر توجہ دیں۔ ابھی اس کی انگلش بنے گی پے اٹینشن دا لیسن، پے اٹینشن ٹو دا لیسن، یعنی کہ سبق پر توجہ دیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ دوبارہ اس کے اندر ایک دو چیزیں جو اہم ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ یہ راجع امر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر، ٹھیک ہے؟ فعل امر، اور اس کو پہچاننے کے لیے آپ کو گردانے یاد ہونا ضروری ہیں۔ جس طرح یہ راجع پر وزن قابل، ٹھیک ہے؟ قابل یقابل مقابلہ، باب مفعلہ سے امر کا جو صیغہ ہے وہ کس پر آتا ہے، کس وزن پر آتا ہے؟ راجع پر وزن قابل، ٹھیک ہے؟ اس طرح اکتب ہے، کاتبہ یکتبو سے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ ناصر ینصرو پر وزن انصر، اکتب، ٹھیک ہے؟ اسی انداز سے انتبہ، ٹھیک ہے؟ اس انداز میں آپ جب چیزیں دیکھیں گے، صیغے دیکھیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی، اور یہ ہماری جو انگلش ہے اس کو بھی آپ اچھے انداز سے ذہن نشین کریں، اور ان سبقوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ، طلباء کے ساتھ، ٹھیک ہے، دہرائیں، کلاس کے اندر زیادہ سے زیادہ جملے بولیں، کیونکہ بولنا بولنے سے آتا ہے۔ ایک بہت مشہور محاورہ ہے التکلم یاتی بالتکلم، یعنی بولنا بولنے سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر ایک اور جملہ ایڈ کیا تھا ہمارے استاد صاحب نے، ولو بالخطا، یعنی التکلم یاتی بالتکلم ولو بالخطا، یعنی بولنا بولنے سے آتا ہے اگرچہ غلطی ہو۔ تو لہٰذا آپ بولیں، جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس کو اچھے انداز سے ریویژن کریں، انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیں بھی، آج کا ہمارا سبق یہی تھا۔